हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, और शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अहलिया ने भोपाल ने राहुल भैया के साथ मिलकर अपने हिस्से की शम्मा यहाँ पे जला दिए। हम दुआ करते हैं कि इस शम्मा का उजाला सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को रोशन कर दे, पूरी दुनिया को जगमगा दे। इसी दुआ के साथ आइए मुशायरों के डाइस से एक सच बोलने वाला शायर, एक शख्स बोलने वाली शख्सियत जिनका नाम है जनाब जौहर कानपुरी। जौहर कानपुरी की पहचान, उनकी शनाख्त, उनका हवाला सिर्फ यही है कि उन्होंने जो अपने आसपास देखा उसे गजलों और नज़मों के हवाले कर दिया। जनाब जौहर कानपुरी आज की गजल का एक जिंदा हवाला। अस्सलाम वालेकुम। वरना मैं कहां तक जवाब देता रहूं भाई, मुझे कहे ये मेरा काम है। बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है, बहुत मुबारकबाद आप हजरात को। राहुल भैया का शुक्रिया, खास तौर पर ये विजय तिवारी जी का शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत शाम अर्जुन जी के नाम जो है इस शाम का, इस मुशायरे का, इस महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। आपको नई सरकार मुबारक। अब साहब मैं कोई और तमहीद बयान नहीं करूंगा, मैं जरा सा सीधे सीधे शेर पढ़ूंगा। राहुल भैया ये कैमरे वाले की तरफ आप देखते रहे लेकिन मेरी तरफ भी देखें, बस उसे अपना काम करने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप जरा तो इधर हो जाए। मैं आपको मुबारकबाद पेश की है नई सरकार की, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे शेर पढ़ना है कि इंतहा भी समझ गया शायद, इंतहा भी समझ गया शायद इब्तिदाए शबे फिराक के बाद। इंतहा भी समझ गया शायद इब्तिदाए शबे फिराक के बाद, और यूं दिखे है वो ताज छीनने पर जैसे औरत कोई तलाक के बाद। अरे अच्छा है जौहर साहब, वाह। देखिए मैं बिल्कुल आपसे ये कहूंगा कि आप बहुत जोर से ताली वाली बजाइए, वो जिस तरह जी चाहे आपका सुन लीजिए। तो मेरे बाद बहुत अच्छी शायरी आपको सुननी है, थोड़ी देर मैं भी आपके दरमियान हूं, लेकिन जरा सा अगर कुछ रिस्पांस आपकी तरफ से आता रहे ठीक ठाक तो पढ़ने में जी लगता है। इंतहा भी समझ गया शायद इब्तिदाए शबे फिराक के बाद, और यूं दिखे है वो ताज छीनने पर जैसे औरत कोई तलाक के बाद, जैसे औरत कोई तलाक के बाद। एक मतलब और सुनाता, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। देखिए अजहर इनायती साहब सदर मोहतरम ने इस मतले पर दाद दिए, इसका मतलब कुछ तो है। आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे मालूम है आपकी आंखों की चमक बता रही है कि शेर आपको अच्छा लगा। बहुत पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा, इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में, इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में। हमें यकीन था एक रोज वो दगा देगा। वाह वाह वाह, इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में। अच्छा जौहर साहब, वाह 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 वाह, इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में। वाह वाह वाह, हमें यकीन था, हमें यकीन था एक रोज वो दगा देगा, हमें यकीन था एक रोज वो दगा देगा। शेर सुनिए, हमें यकीन था एक रोज वो दगा देगा। अर्ज किया है कि अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया, और कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब्र दुख दर्द का इस दिल की खुशी पर आया, गम का ये साया मेरी जिंदा दिली पर आया, कैसी तरकीब से बर्बाद किया है उसने, मेरे मिटने का भी इल्जाम मुझी पर आया। मिटेगा एक दिन कहरो गजब, हालात बदलेंगे,
मिटेगा एक दिन कहरो गजब हालात बदलेंगे, हम ही वो लोग हैं जिनके सबब हालात बदलेंगे। क्या कहने, क्या कहने। मिटेगा एक दिन कहरो गजब हालात बदलेंगे, हम ही वो लोग हैं जिनके सबब हालात बदलेंगे। अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे, अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे। गरीबी पूछती फिरती है कब हालात बदलेंगे। वाह 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 वाह। अमीरों के मसीहा ये बताओ, अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे। क्या कहने। अमीरों के मसीहा ये बताओ क्या कहूं उससे। गरीबी पूछती फिरती है कब हालात बदलेंगे, गरीबी पूछती फिरती है कब हालात बदलेंगे। देखिए एक बीच में एकदम से एक शेर जहन में आया, वो मैंने पढ़ दूं। अर्जुन सिंह साहब की याद का ये मुशायरा। एक मतलब पढ़ता हूं कि आंसू कोई उन आंखों के मंजर में नहीं था, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था। शेर सुनिए राहुल भैया, ये शेर आपके हवाले कर रहा हूं, खराज अकीदत की तौर पर बाबूजी को पेश करता हूं। सुनिएगा शेर, इस पर आपकी तालियां जरूर चाहूंगा मैं। आंसू कोई उन आंखों के मंजर में नहीं था, मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था, और उस घर की सजावट में राहुल भैया, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी, लेकिन उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी, लेकिन घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था। वाह, अरे क्या कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह। आंसू कोई उन आंखों के मंजर में, वाह 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 वाह। मोती मेरी किस्मत का समंदर में नहीं था, उस घर की सजावट में कमी कुछ न थी, लेकिन घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था। घर होता है घर जिससे वही घर में नहीं था। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया। आइए बुखारी साहब, सोहेल भाई तशरीफ रखें। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। और फिर ये शेर बाबूजी को पेश करता हूं। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया, रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद। बादे मर्ग मरने के बाद रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद। कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। क्या बात है भाई, हक अदा कर दिया जौहर साहब, वाह 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 वाह। बादे मर्ग यहां, वाह 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 वाह। फिर पढ़ दें जौहर भाई, वाह 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 वाह। मेयार दोस्ती दोस्तों दोबारा जिंदा हो जाए, वापिस आ जाए मुशायरे में, इस्तकबाल करें भरपूर तरीके से जनाब जौहर कानपुरी। वाह वाह वाह। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया, रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद। अच्छा है साहब, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं। वाह 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 वाह। बात थी जो उनको भुलाया नहीं। क्या कहने, क्या कहने। आज के मुशायरे को एक मकसदियत अता की है जनाब जौहर कानपुरी ने, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जिस मकसद के लिए इस मुशायरे का इनेकाद किया गया था, अब जाकर के वो मकसद पूरा हुआ है। जिंदाबाद जौहर कानपुरी साहब और मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे। राहुल भाई ये कैफियत होगी जो मैं बयान कर रहा हूं। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। बहुत अच्छे साहब, वाह वाह। रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं, कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं। कसम खुदा की हम उनसे ही प्यार करते हैं जो दिल के तीर से दिल का शिकार करते हैं।
جو دل کے تیر سے دل اپنا ایسے شریفوں پہ مت لٹا دینا. دیکھیے میں شاعر ہوں, میں نے لفظ شریف استعمال کیا ہے. آپ اس کے مطلب جو چاہیں نکال سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. میری مجبوری ہے, میں نے شریفوں کا ہے, لیکن آپ اپنا مطلب آپ اپنے حساب سے مطلب نکال سکتے ہیں. قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو دل کے تیر سے دل کا شکار کرتے ہیں. دل اپنا ایسے شریفوں پہ مت لٹا دینا. جو لوگ دل نہیں دلی سے پیار کرتے ہیں, دل اپنا ایسے شریفوں پہ مت لٹا دینا. دل اپنا ایسے شریفوں پہ مت لٹا دینا. کیا کہنے, جو لوگ دل نہیں دلی سے پیار کرتے ہیں, اور کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا. کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں. کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا, کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں. ایک شعر بھوپال والوں کے حوالے کر رہا ہوں. مزہ تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر. مزہ تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر, کہ زندگی سے تو کتے بھی پیار کرتے ہیں. مزہ تو جب ہے, بہت شکریہ رلوی, مزہ تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر. بہت اچھی بات. مزہ تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر, کہ زندگی سے تو دل میں طوفان محبت کا اٹھاتے ہی رہو. دل میں طوفان محبت کا اٹھاتے ہی رہو. تم میرے خواب میں آئے ہو تو آتے ہی رہو. دل میں طوفان محبت کا اٹھاتے ہی رہو. تم میرے خواب میں آئے ہو تو آتے ہی رہو. ابرار کاشف صاحب جناب, شعر پیش کرتا ہوں, دیکھیں بھائی. دل میں طوفان محبت کا اٹھاتے ہی رہو. تم میرے خواب میں آئے ہو تو آتے ہی رہو. ہم کو نفرت سے نہیں توڑ سکے گا کوئی. ہم کو نفرت سے نہیں توڑ سکے گا, نفرت سے نہیں توڑ سکے گا کوئی. ہاں محبت میں ستاؤ تو ستاتے ہی رہو. بہت اچھا بھائی, واہ. ہم کو نفرت سے نہیں, ارے اچھا جوہر بھائی, واہ واہ واہ. ہم کو نفرت سے نہیں توڑ سکے گا. واہ 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 واہ. ہم کو نفرت سے نہیں توڑ سکے گا. کیا خوبصورت ہے, واہ واہ واہ. ہاں محبت میں ستاتے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا, واہ 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 واہ. ہاں محبت میں ستاؤ تو ستاتے ہی. کیا بات. ہاں محبت میں ستاؤ تو ستاتے ہی رہو. اس کی قدرت نے مجھے ذرے سے تارا کر دیا. اس کی قدرت نے مجھے ذرے سے تارا کر دیا. جس نے پھولوں کو تیرے چہرے کے جیسا کر دیا. واہ واہ واہ. اس کی قدرت نے مجھے ذرے سے تارا کر دیا. جس کی قدرت نے, اس کی قدرت نے مجھے ذرے سے تارا کر دیا. جس نے پھولوں کو تیرے چہرے کے جیسا کر دیا. روشنی مانگی نہیں میں نے چراغوں سے کبھی. روشنی مانگی نہیں میں نے چراغوں سے کبھی. دل کے زخموں کو جلایا اور اجالا کر دیا. بہت اچھے. روشنی مانگی نہیں میں نے چراغوں سے. بہت اچھا ہے صاحب. روشنی مانگی نہیں میں نے ابدیاں, روشنی مانگی نہیں میں نے چراغوں سے کبھی. دل کے زخموں کو جلایا اور اجالا کر دیا. دل کے زخموں کو جلایا اور اجالا کر دیا. چلچلاتی دھوپ ٹھنڈی چاندنی لگنے لگی. چلچلاتی دھوپ ٹھنڈی چاندنی لگنے لگی. مجھ پہ میری ماں نے جب آنچل کا سایہ کر دیا. چلچلاتی دھوپ ٹھنڈی چاندنی لگنے لگی. چلچلاتی دھوپ ٹھنڈی چاندنی لگنے لگی. مجھ پہ میری ماں نے جب آنچل کا سایہ کر دیا. اے خدا جتنی زیادہ ہے وہ دولت چھین لے. اے خدا جتنی زیادہ ہے وہ دولت چھین لے. اس طوائف نے میرا کردار میلا کر دیا. بہت اچھا. اے خدا جتنی زیادہ ہے وہ دولت چھین لے. اچھا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں دھیرے دھیرے شعر پڑھ رہا ہوں تو داد بھی آپ دھیرے سے دے رہے. اس شعر پہ ذرا سا زور سے دینی چاہیے تھی ویسے. ٹھیک آپ کی مرضی. اے خدا جتنی زیادہ ہے وہ دولت چھین لے.
اس طوائف نے میرا کردار میلا کر دیا. اور بہت دور سے آپ تشریف لائے ہیں سہیل بخاری صاحب. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے کہ گفتگو ضائع نہ کی اس کی میرے اسلاف نے. گفتگو ضائع نہ کی اس کی میرے اسلاف نے، اس کا ایک ایک لفظ لکھا اور صحیفہ کر دیا. گفتگو ضائع نہ کی اس کی میرے اسلاف نے، اس کا ایک ایک لفظ لکھا اور صحیفہ کر دیا. جو محبت سے ملا دھو کر پیے ہیں اس کے پاؤں. جو محبت سے ملا دھو کر پیے ہیں اس کے پاؤں. جس نے ٹیڑھے ہو کے دیکھا اس کو سیدھا کر دیا. بہت اچھے. جی ہاں نظم سنائیں گے جوہر بھائی. اچھا پوری رات پڑھیں انشاءاللہ. رات کب ختم ہوگی یہ بتا دیجئے گا. انجم صاحب ایک نظم کے چند بند دیکھ لیجئے. شاعری کہاں تھی، شاعری کہاں آ گئی. ایک نظم کے 3-4 بند. اس نظم کا عنوان ہے غزل رونے لگی. جو لوگ جا رہے ذرا سے ان سے گزارش ہے بھیا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اور روک لو. تشریف رکھیں دوستوں. صدر صاحب کے علاوہ محترمہ تھوڑی دیر اور. رہبر صاحب بھی. ابھی انجم صاحبہ کو انجم سننا رہبر ہے، صاحبہ. ابھی صدر صاحب کو سننا ہے. اب کہاں محبوب کی وادی پہ ہوتی ہے غزل. اب کہاں محبوب کی وادی پہ ہوتی ہے غزل. اب کہاں خوابوں کی شہزادی پہ ہوتی ہے غزل. دل نہیں دلی کی آبادی پہ ہوتی ہے غزل. سرخ آنچل پر نہیں کھادی پہ ہوتی ہے غزل. شاعری کے سر پہ کیا بے رنگ بادل چھا گئے. کل انیتا تھی غزل میں آج نیتا آ گئے. شاعری کے سر پہ کیا بے رنگ بادل چھا گئے. کل انیتا تھی غزل میں آج نیتا. ایک آدھ نام اور ایسی آئیں گے آپ سمجھ لیجئے گا کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم تو سمجھ لیں شبینہ بھابی بھی موجود ہیں یہاں پر. انہیں تو میں سمجھا لوں گا. کل انیتا تھی غزل میں آج نیتا آ گئے. شاعری تھی آئینہ دار محبت اور غم. شاعری میں عشق کے مفہوم ہوتے تھے رقم. واہ. شاعری میں ذکر خورشید و قمر کرتے تھے ہم. شاعری میں ذکر خورشید و قمر کرتے تھے ہم. حسن جانا کی اداؤں پر اٹھاتے تھے قلم. حسن جانا کی اداؤں پر اٹھاتے تھے قلم. اور کرتے پاجامے پہ جب سے شاعری ہونے لگی ہچکیاں لے لے کے غالب کی غزل رونے لگی. واہ. اس میں ایک لفظ اور تھا. شاعری تھی آئینہ دار محبت اور غم. شاعری میں عشق کے مفہوم ہوتے تھے رقم. شاعری میں ذکر خورشید و قمر کرتے تھے ہم. شاعری میں ذکر خورشید و قمر کرتے تھے ہم. حسن جانا کی اداؤں پر اٹھاتے تھے قلم. اور کڑوانی پہ جب سے شاعری ہونے لگی ہچکیاں لے لے کے غالب کی غزل رونے لگی. اور کڑوانی پہ جب سے شاعری ہونے لگی ہچکیاں لے لے کے غالب کی غزل ہونے لگی رونے لگی. شعر لکھتے تھے کبھی ہم گیسوئے خمدار پر. شعر لکھتے تھے کبھی ہم حسن کے معیار پر. شعر لکھتے تھے کبھی ہم گیسوئے خمدار پر. شعر لکھتے تھے کبھی پازیب کی جھنکار پر. شعر لکھتے تھے کبھی پازیب کی جھنکار پر. شعر لکھتے تھے کبھی نازک لب و رخسار پر. اور شاعری محدود جب چھایا متی تک ہو گئی پھول جیسی یہ غزل اپنی بھیانک ہو گئی. شاعری محدود جب چھایا متی تک ہو گئی پھول جیسی یہ غزل اپنی بھیانک ہو گئی. چاہتا ہوں رہنما بامن کا پیغام دے. خود اٹھا کر مشکلیں مزدور کو آرام دے. عام انسان ایک دوجے کو خوشی کا جام دے. اے خدا بھارت کو پھر رنگین صبح و شام دے تاکہ پھر ہو شعر رنگی آنچلوں کے سائے میں. اور بیٹھ کر غزلیں کہیں ہم گیسوؤں کے سائے میں. بیٹھ کر غزلیں کہیں ہم گیسوؤں کے سائے میں. اور اس مشاعرے میں ایک چھوٹی سی نظم اور پڑھتا ہوں اس کے بعد اجازت. نظم کا عنوان ہے زندگی. میں سمجھتا ہوں یہاں پڑھی جانی چاہیے. زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو. زندگی اس کی عنایت ہے سنبھالو اس کو. سنبھالو اس کو.
اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. لیکن ذرا جڑ کے سنیے گا, اچھی لگے تو آپ کی تالیاں والیاں آنی چاہیے. زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو. اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. یہ نہ رنجش کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے, یہ نہ نفرت کے لیے ہے نہ بغاوت کے لیے. زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے, دل ربائی کے لیے, پیار کی جنت کے لیے. الجھنے پال کے مت زندگی دشوار کرو, خوبصورت ہے بہت خوب اسے پیار کرو. جنگ کی گرم ہواؤں سے بچاؤ اس کو, یہ تو جنت ہے جہنم نہ بناؤ اس کو. صبح کو کھلتے گلابوں سے سجاؤ اس کو, اور رات کو رات کی رانی سے ملا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. زندگی اس کی عنایت ہے, واہ 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 واہ. زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو. سنیے گا, نظم آگے بڑھتی ہے کہ زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے. کیا بات. زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے. سہیل بھائی, شعیب بھائی, نقی بھائی, ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر قمر صاحب بھی تھے موجود, آپ کا بھی استقبال. زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو بیوی کی خوشی میں گزرے. زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے. زندگی وہ ہے جو ماں باپ کے سائے میں رہے. زندگی ایسی گزارو کہ یہ ہنستی ہی رہے, چوڑیوں کی طرح دن رات کھنکتی ہی رہے. سال جب تک ہے محبت کی پناہوں میں رہو, پیار ہی پیار کرو, پیار کی باہوں میں رہو. کیا کہنے, کیا کہنے. زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو. زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو. آج ہم جن حالات میں سانس لے رہے ہیں, ہمارا دیش جن حالات کا شکار ہے, ان حالات میں یہ نظم ہونی چاہیے, یہی فکر ہونی چاہیے. اس نظم کا یہ حصہ بطور خاص جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی شرکت چاہوں گا کہ آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. یہی تھا نا ارجن سنگھ صاحب کا مشن, یہی سوچ تھی ان کی. آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ, ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ. ارے جان دینا نہیں, اس جان کو جان لینا نہیں, اس جان کو دینا سیکھو. لوٹنا چھوڑو, لٹانے کا سلیقہ سیکھو. جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ. دکھ اٹھا کر بھی خوشی بانٹنے والے بن جاؤ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو, کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. بہت اچھے, واہ 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 واہ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو. شکریہ, شکریہ. میں اب پیش کرتا ہوں, آپ کا حکم ہے, میں دوبارہ اس نظم کو, اس حصے کو پیش کر رہا ہوں, لیکن دوبارہ بھی اسی جمع مردی کے ساتھ سنیے گا. ہاں, یہ نہ ہو کہ سناٹے میں چلی گئی. آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. سنیے میاں, نوجوان دوستو سنیے. اب تو حافظ ہیں ہمارے ماشاءاللہ, آپ کو بہت شعر یاد ہے, اس نظم کو بھی یاد کر لیجئے, بہت کام کی ہے. آج نفرت کو چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ. ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ. 15 تاریخ آنے والی ہے, بہت سوچ سمجھ کے آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کچھ بھی ہو اسے مسکرا کے قبول کرنا ہے. اس پیغام کے ساتھ یہ نظم آگے بڑھتی ہے. کعبہ و کاشی کا آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو. کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو. بے سبب دنگ و فسادوں کی طرف مت جاؤ. ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ. جان لینا نہیں, اس جان کو دینا سیکھو. لوٹنا چھوڑو, لٹانے کا سلیقہ سیکھو. جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے بن جاؤ. دکھ اٹھا کر بھی خوشی بانٹنے والے بن جاؤ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو, کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. بہت شکریہ. رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو, کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو. ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہوں. ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو.
ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو، یہ فسادات ترقی نہیں ہونے دیتے۔ کچی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو، ایسا ماحول بناؤ کہ فسادات نہ ہو۔ ہم نے کل تک جو گزارے ہیں وہ حالات نہ ہو، یہ فسادات ترقی نہیں ہونے دیتے۔ کچی دیوار کو پکی نہیں ہونے دیتے۔ بچے اسکول میں ڈر ڈر کے قدم رکھتے ہیں، اپنے بستے میں قلم کی جگہ بم رکھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ ملک تو مر جائے گا، پھر غریبی کے سمندر میں اتر جائے گا۔ اپنے بچوں کی تباہی کا سبب ہم ہوں گے، ان کی خوشیوں کے لیے قہر و غضب ہم ہوں گے۔ اپنے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اس ملک کو جنت سے بنانے کے لیے آؤ ہم اپنی محبت سے اجالا کر دیں، آج مجھ دیش کے غداروں کو کالا کر دیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ کیا کہنے جناب جوہر کانپوری نے، واقعی اس مشاعرے کو نئی زندگی بھی عطا کی، نیا رخ بھی عطا کیا، اور جو مقصد تھا مشاعرے کا وہ مقصد بھی حل ہوا۔